سیرت کا یہ آئینہ غریب نواز کی زندگی میں دیکھو، غریب نواز کی زندگی میں دیکھو۔ ایک کسان سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آیا، عرض کی حضور بادشاہ نے ٹیکس بڑھا دیا ہے اور میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں ٹیکس ادا کر سکوں، میں ٹیکس دے سکوں، اس لیے آپ دلی کا بادشاہ قطب الدین، دلی کا بادشاہ شمس الدین التمش، اس کو خط لکھ دیں تاکہ وہ میرا ٹیکس کم کر دے یا معاف کر دے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ آپ کے مرید کا مرید ہے۔ آپ ایک کام کر دیں، خط لکھ دیں۔ حالانکہ خط لکھنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، خط لکھنے سے بھی کام ہو سکتا ہے۔ غریب نواز نے کہا چل تو، اس طرح کہ یہ چل تو نبی کی سنت ہے۔ یا غریب نواز نے کہا چل تو۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ چلو جتنی دیر تک چل تو کہیں گے اتنی دیر میں بہت کچھ رکعتیں نفل ادا ہو جائے گی، کچھ دیر تک کے واعظ و نصیحت ہو جائے گی، لیکن قربان جائیں فرمایا کیونکہ ان کی نگاہوں میں حضور کی سیرت پاک کی بہت اہمیت تھی، وہ جانتے تھے حضور علیہ السلام کی سیرت کی شان کیا ہے، اس کو لے کے نکلے۔ قربان جائیں غریب نواز نے اکیلے اس کسان کے ساتھ اجمیر شریف سے دلی تک کا سفر طے کیا۔ آپ دیکھیے، ایک بار درود شریف پڑھیں، آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں، تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں، تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں، پیچھے نہ دیکھیں آگے دیکھیں، آپ آگے آ جائیں، تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں، تھوڑے تھوڑے آگے آتے جائیں ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم۔ ایک بار ذرا بلند آواز سے عاشقوں کی طرح درود پڑھنے گونج جائے تھوڑا سا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ رب صلی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم۔ دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاة و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ آج کی اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ ایکسپریس ہائی وے بن چکے ہیں، اجمیر شریف سے دلی کا راستہ 3.5 سے 4 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے اچھی کاروں سے، بولو کوئی جا سکتا ہے؟ اتنا مصروف آدمی، اتنا بڑا آدمی، لیکن ان کو اپنی بڑائی کا اقرار نہ تھا، انہیں دین کی بڑائی کا خیال تھا، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ کبھی بڑا ہوتا بھی نہیں ہے۔ بے شک بات یہی ہے، بڑا سمجھنے والا کبھی بڑا نہیں ہوتا ہے، بڑا وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ یہاں تو ہلدی کا کھڑا ملا اور پنساری کی دکان کھول دی گئی، یہ کیفیت ہے، اندر سے بالکل خالی ہے اور آنکھوں کے اندر ایسا خمار ہے کہ جیسے یہ قطب الاقطاب سے کم ہی نہیں ہے۔ یہ حالات ہیں زندگیوں کے اندر، نہ ہمدردی ہے دلوں میں، نہ محبت ہے دلوں میں، نہ عبادتوں کا ذوق و شوق ہے، نہ دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہے۔ انسان اس قدر خود غرض ہو گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ بھی مخلص نہ رہا، اللہ کے ساتھ بھی اس کے معاملات میں اخلاص نہ رہے الا ماشاءاللہ، بلکہ لوگ عبادت بھی کرتے ہیں تو نوکروں کی طرح کرتے ہیں، بندوں کی طرح نہیں کرتے۔ عبادت کر کے کہتے ہیں مولانا بڑی مصیبت آتی ہے عبادت کے بعد، بہت مشکل۔ میں کہا عبادت اور مشکل کا کیا تعلق ہے؟ عبادت تو کہتی اس کو ہے کہ جس کا صلہ نہ مانگا جائے، فرق یہی ہے۔ عبادت اور تجارت میں فرق یہ ہے کہ تجارت کا صلہ مانگا جاتا ہے فوراً، اور عبادت کا صلہ نہیں مانگا جاتا۔ نماز پڑھتے ہیں مولانا وہ کوئی ایسی صورت بتا دے جس سے رزق میں برکت ہو، کہا ٹھیک ہے بھی ایسے اعمال ہیں بتائے گئے ہیں کہ سورہ واقعہ پڑھ لو برکت ہوگی، سورہ مزمل پڑھ لو سحر نہیں ہوگا، سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ لو کیا ہوا سحر دور ہو جائے گا، ہے نا؟ لیکن سب اپنے لیے پڑھو گے، کچھ عبادت اللہ کے لیے بھی کی ہے۔ سحر دور کرنے کے لیے صورتیں پڑھ لی، برکت کے لیے صورتیں پڑھ لی، کبھی اس لیے بھی پڑھی کہ خدا راضی ہو جائے، خدا کے ساتھ تجارت کرنے چلے ہو، اللہ کے ساتھ تجارت کرنے چلے ہو۔ عبادت کہتے ہیں اس کو جس کا صلہ نہ مانگا جائے۔ اسی لیے تو رابعہ نے کہا تھا نا
کہ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں آب اس لیے لے کر کے جا رہی ہوں کہ جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں جہنم کو جہنم کو جو ہے وہ بجھانا چاہتی ہوں تاکہ کوئی جہنم کے خوف سے عبادت نہ کرے، اور جنت کو جلانا چاہتی ہوں تاکہ کوئی جنت کے شوق میں عبادت نہ کرے۔ تو کہا مائی پھر عبادت کس لیے؟ کہا عبادت تو یار کے لیے پھر ہو، عبادت اس کی خوشی کے لیے۔ اسی لیے حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا ہے کہ اہل اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نیکی کی نیت سے بھی کوئی نیک کام نہیں کرتے تھے کہ نیکی ملے گی، وہ لوگ اس لیے نیک کام کرتے تھے کہ خدا ملے گا، اس لیے کہ کجا نیکی کجا شان خدا، دونوں میں کیا نسبت ہے؟ کوئی نسبت ہے؟ نیکی جس کو ملے وہ پھنس سکتا ہے، لیکن جس کے ساتھ یار کی رضا ہو پھر وہ کب پھنس سکتا ہے؟ اسی لیے تو مولا حسین جب جس وقت سب لٹا کر سر زمین پر رکھتے تو نہیں کہتے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، لیکن سلے میں کیا مانگا؟ نیکی، نام، کیا مانگا؟ پھر کہتے بتا تو راضی ہے کہ نہیں، اس لیے کہ جانتے عبادت کا صلہ مانگا نہیں جاتا، اور جس کا صلہ مانگا جاتا ہے وہ عبادت نہیں ہوتی، وہ تو تجارت ہوتی ہے۔ کربلا میں تجارت کرنے نہیں بلکہ عبادت کرنے آئے۔ شہنشاہ تاجدار کربلا۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کوئی زیادہ تقریر میں واہ واہ کر لیتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کا صلہ واہ واہ کی شکل میں تو نہیں مل گیا۔ یہ ہمارا شوق ہے کہ نعرے تقریر میں زیادہ لگ جائیں، تھوڑی واہ واہ بھی زیادہ ہو جائے، کہیں یہ صلے کے طور پر تو نہیں ہو گیا، کہیں صلے کے طور پہ تو نہیں ہو گیا، اس لیے کہ جو عبادت ہوتی ہے اس کا صلہ مانگا نہیں جا، جس کا صلہ مانگا۔ اب بتائیں جب واہ واہ کی شکل میں صلہ مانگنے کی اجازت نہیں ہے تو پیسوں کی شکل میں صلے کے طور پر پیسوں کے لیے لڑنے کی اجازت کب ہو سکتی ہے؟ امام اہل سنت نے تو یہاں تک کہا کوئی نعت خواں اگر یہ سوچے کہ میں نعت خوانی کے لیے آؤں مجھے ڈبل شرنی ملنا چاہیے تو کہا وہ اس کے لیے وہ شرنی بھی ناجائز ہو گئی ہے، اس لیے کہ اس نے شیرنی کو بطور تبرک نہیں بطور اجرت لیا ہے۔ اجرت، شیرنی کو بطور اجرت لینا جب ناجائز ہو جاتا ہے تو آج کے حالات اب تو یہ ہے کہ ذرا بینک میں ڈالیں تو پھر دیکھیں گے، اور پھر اس سے بڑھ کر بھی کوئی بندے نے فون کر دیا کہ ذرا ہم اور زیادہ دیں گے جنہوں نے ڈال دیا ہے، تو پھر اس کے بعد بیماری کا ہی بہانہ ہوتا ہے۔ خدا جان سال میں ایک مرتبہ 3 مرتبہ بھی بچوں کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ 6 مہینے پہلے سنا تھا کہ بیوی کی ڈیلیوری ہونے والی ہے، 6 مہینے بعد پھر سنا بیوی کی ڈیلیوری ہونے والی، پھر 6 مہینے بعد میں کہا کہ خدا کی کیا برکت ہے کہ مقرروں کے ساتھ اور نعت خوانوں کے ساتھ ہنسنے کی بات نہیں، بہت افسوس کا مقام ہے، بڑی تکلیف کی بات ہے۔ بکی ہوئی تقریریں دلوں پہ کیا اثر کریں گی، بکے ہوئے اشعار دلوں کو کیا بدلیں گے؟ زندگیاں تو خون جگر سے بدلی جاتی ہیں، زندگیاں تو متاع حیات لٹا کر بدلی جاتی ہے۔ انقلاب نعروں سے نہیں، انقلاب الفاظ کی نشیب و فراز سے نہیں، انقلاب تو دل کے درد سے آتا ہے۔ افسوس ہے پورے دین کو بگاڑ کر رکھ دیا، اور اب کہتے ہیں کہ لوگ سدھرتے کیوں نہیں، اس لیے کہ بگاڑنے والے تو ہم ہیں، جو سدھارنے کے ٹھیکے لے کر کے بیٹھے تھے بگاڑنے والے تو ہم ہیں۔ کہاں ہم پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے ہم، کس مقام پر پہنچے ہم؟ اللہ ہمیں اپنے اعمال کے احتساب کی توفیق عطا فرمائے۔ میری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم نے کہا تھا کہ خطاب کے بعد ملنے والا ہدیہ لے لیں تو سنت ہے، لیکن اگر اس کو گن لے، کمی پر دل چھوٹا ہو جائے اور زیادتی پر دل خوش ہو جائے تو بھی تیری تقریر ضائع ہو گئی۔ اس لیے کہ کمی پر نہ مانگا نہیں تھا، کسی نے دے ہی دیا، لیکن گننے کے بعد دل چھوٹا ہو کہ اتنا کم کیوں ملا، اور زیادہ ملنے کے بعد خوشی ہوئی کہ اتنا زیادہ مل گیا۔ کہ زیادہ ملنے کی خوشی نے بھی ضائع کر دیا، کم ملنے کے غم نے بھی ضائع کر دیا، کیونکہ ذکر مصطفیٰ کا بدل دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ذکر مصطفیٰ کا بدل سوائے خدا کے کوئی دے ہی نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر حضور کی تعریف بھی ہم بیچنے لگے
तो फिर हमसे बढ़कर बेवफा कौन। वाए कामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह मेरी कौम को बदलने की तौफीक अता फरमाए। बात दूर निकल गई। हज़रत गरीब नवाज मेरे मोइन मिल्लत व दीन ने कहा, किसान से बड़ी माजरत के साथ मैं जिक्र किसान का करने लगा हूं। आज जब कोई किसान फटे कपड़े बदबूदार पसीने से अटे हुए जिस्म में आता है तो हम मुसाफे के लिए पूरा हाथ भी नहीं देते, 3 उंगलियां देते हैं, और वो भी बहुत तकवे के करीब समझते हैं कि ये पूरे हाथ से मुसाफा जब अपनी शान नहीं है। थोड़ा सा हुजूर से बड़े हो गए हैं आप। बात अगर कही जाए हक तो बुरी लगती है, सच कड़वा लगता है। 3 उंगलियों से मुसाफा किसकी सुन्नत है, किस सुन्नत से साबित है, किसका तरीका है। हुजूर अलैहिस्सलाम का मुसाफा तो यूं था, हाथ हाथ में दे दिए। हाथ ठंडे होते थे, खुशबूदार होते थे, तो लोग शौक से देर तक हाथ में पकड़े रहते थे। लेकिन मेरे आमिना के लाल की शान ये थी, जब तक किसी ने हाथ में हाथ रखा कभी छुड़ाया भी नहीं। हुजूर ने कभी छुड़ाया, जब तक वो हाथ ना छोड़े हुजूर ने नहीं छुड़ाया। इसलिए कि ये छुड़ाएंगे तो फिर पकड़ाएगा कौन। हुजूर छुड़ाने नहीं आए थे, सुन्नियों उनसे मदद मांगे जाओ। पड़े बकते रहे बकने वाले, और थाम लो आसियो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले। और इसीलिए इस उम्मत को जब सब ठुकरा देते हैं तो उम्मती कहता है किसी ने भी ठुकरा दिया मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मेरा नबी मुझे निभाने वाला है। वाह 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 वाह। कोई पुरसाने हाल अपना नहीं है या रसूल अल्लाह, जो अपना है तो तू है और बाकी सब पराया है। हुजूर ने उम्मत को इतना प्यार दिया है, अब शायद किसी के प्यार की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर कोई प्यार देता है तो वो नबी की सुन्नत को अदा करता है। सरकार गरीब नवाज उस किसान को लेकर उस पुरमुशक्कत दौर में अजमेर शरीफ से दिल्ली तक गए। जब दिल्ली पहुंचे तो वक्त से पहले हजरत बाबा कुतुब को भी और शमसुद्दीन को भी किसी ने इत्तला दी हुजूर गरीब नवाज आ रहे हैं, और इत्तेफाक से इत्तला के बगैर आ रहे हैं। इत्तला नहीं दिए किसी को, इत्तला के बगैर आ रहे हैं। बादशाह भी और बाबा कुतुब भी शहर के बाहर तक आए, क्योंकि बादशाह कौन था, पोता मुरीद था गरीब नवाज का, बाबा कुतुब का मुरीद था वो। इस्तिकबाल के लिए दोनों आए, कदम पकड़ ली। हुजूर कैसे आना, वह इत्तला तो दी होती। अब जरा तवज्जो से सुने सीरत पर अमल का जज्बा। फरमाया जब अपना काम होता है फिर उस वक्त तो शान से नहीं आया जाता। काम लेकर के आए, अर्जी लेकर के आए हैं, इसीलिए इत्तला के बगैर आए हैं। खानका में रुकाए गए, कहा हुजूर काम क्या था। फरमाया ये किसान जो है ना, ये किसान, इसको टैक्स भरने की ताकत नहीं है, या तो कम कर दो या तो माफ कर दो। बाबा कुतुब ने कहा हुजूर कहलवा दिया होता तो ये काम मैं भी कर सकता था, इतनी दूर तक आने की जरूरत क्या थी। मुस्कुरा के कहते बाबा कुतुब मुझे मालूम था कहलवाने से भी काम हो सकता था, लेकिन यहां तक आने में जो ये किसान का दिल खुश हुआ है, फिर वो नेमत मुझे कब नसीब होती। वहां किसान के दिल की खुशी के लिए इतना लंबा सफर किया जा रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, क्यों? इसलिए कि उनकी निगाहों में सीरत थी, हमारी निगाहों में सीरत नहीं है, इसलिए आज हम इस तरह के काम कर रहे हैं। अब देख